بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم دوستو، غوث پاک کے حوالے سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ پاک ہے لیکن غوث پاک کہنے سے اللہ کی برابری ہو جاتی ہے، کیا یہ شرک نہیں؟ دراصل یہ سوال جاہلانہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بہت سی چیزوں کو پاک بتایا ہے۔ قرآن پاک، کعبہ پاک، حدیث پاک، کھانے پینے کی ہر شے پاک، کپڑے پاک، انبیاء علیہ السلام پاک اور اولیاء پاک، اس میں کون سی برابری ہے؟ اسلام کا مسلم قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفات ہیں، لیکن ان لوگوں کو چونکہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کا بغض ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں ایک لطیفہ کہانی سن لیجئے، اس سوال کے مطابق ہے۔ ہمارے ایک دوست تقریر کرتے ہوئے کہہ بیٹھے کہ مدینہ پاک، غوث پاک، رسول پاک وغیرہ وغیرہ، تو جلسے میں ایک وہابی دیوبندی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مولانا صاحب، آپ نے مدینہ، غوث اور رسول کے لفظ کے ساتھ لفظ پاک کہہ کر بہت بڑا شرک کیا، اس لیے کہ پاک تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور تم نے غیروں کو پاک کہہ دیا۔ ہمارے مولانا نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ مندرجہ ذیل آیات میں اللہ تعالیٰ نے پاک صرف اپنی ذات کو کہا ہے۔ مثلا اس نے قرآن پاک کی کئی آیات پڑھ کر سنا دی۔ ہمارے عوام ہکے بکے ہو گئے کہ واقعی وہابی دیوبندی قرآن کی درجنوں آیات پڑھ رہا ہے، اس لیے واقعی مدینہ، بغداد، غوث، رسول وغیرہ وغیرہ کو پاک کہنا شرک ہوگا۔ ہمارے مولانا نے فرمایا، وہابی جی، پاک کا اطلاق غیر اللہ پر شرک ہے، تو بتائیے تم نے کھانا کھایا وہ پلید ہے یا پاک؟ وہابی نے کہا پاک۔ پھر پوچھا پانی؟ اس نے کہا پاک۔ پھر پوچھا تمہارا کپڑا؟ کہا پاک۔ پھر پوچھا تمہارے نماز پڑھنے کا مصلی؟ کہا پاک۔ اسی طرح بیسیوں مثالیں گنوائی، تمام وہابی کہتا گیا پاک۔ پھر پوچھا تیری عورت کی شلوار؟ کہا پاک۔ اب ہماری عوام کی آنکھ کھل گئی کہ یہ لوگ اسی طرح سے دھوکہ دے کر قرآنی آیات پڑھ کر غلط مطالب بیان کرتے ہیں، چنانچہ اس پر وہابی کو اپنے جلسے سے بھگا دیا۔ دوستو، اسی طرح دیوبندیوں اور وہابیوں کے دوسرے مضامین کا حال ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ سے 15 سپارے حفظ کر کے پیدا ہوئے، یہ کیسے ہو گیا؟ دراصل اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کے کمالات کے مظہر ہوتے ہیں۔ بچپن میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات مسلم ہیں لیکن غیر مسلم نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن مجید میں منصوص ہے۔ فتاوی حدیثیہ میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور الکشف میں مولوی اشرف علی تھانوی نے قاعدہ لکھا ہے کہ وہ معجزہ جو انبیاء علیہ السلام سے صادر ہوتا ہے، اسی طرح کرامت اولیاء کرام سے صادر ہوتی ہے۔ اس سے سمجھ لیجئے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ایک کرامت ہے، تو جیسے معجزے کا منکر کافر ہے، کرامت کا منکر بھی منکر ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ شرعاً صحیح ہے، ہاں کسی کو ایسی نقل اور حوالے کا انکار ہو تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ جزاک اللہ۔